الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے نام سے دوسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس دوسرے پارے میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، بالکل ابتدا میں جو موضوع آیا ہے وہ تحویل قبلہ کا موضوع ہے، یعنی 17 مہینوں کی نماز کے بعد پھر قبلہ تبدیل ہوا ہے اور مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 2 رکوع دوسرے پارے کے آغاز میں آپ کو ملیں گے جو اسی موضوع پر ہیں، اور بہرحال یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنے طویل پیرائے میں اس موضوع پر گفتگو جو قرآن مجید میں ہوئی ہے اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا، اور وہ مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جس بات پر کفار عمل کیا کرتے تھے یا جو ان کی تہذیب سے متعلق سمجھا جاتا تھا اس کی ہر طور سے مخالفت ہو۔ لہذا آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا ہے، حالانکہ بیت اللہ سامنے موجود تھا لیکن اس وقت تک مسجد اقصیٰ کو قبلہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ کہیں یہ سملیرٹی نہ محسوس ہو کہ مشرکین مکہ کا اور مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ ایک ہے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی جانب ہو جائے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ یہودی تھے اور ان یہودیوں کا قبلہ بھی مسجد اقصیٰ تھا۔ گویا اب یہاں پھر ایک مشترک بات محسوس ہوتی تھی کہ یہودیوں کا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہمیں پوری سیرت النبی میں یہ نظر آتا ہے کہ اہل کفر کی مخالفت اختیار کی جائے، خاص طور پہ تہذیبی طور پر۔ ہمارے ہاں ذرا معاملہ اور ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ مشترکات ڈھونڈے جائیں اور نہ ہوں تو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اور اہل کفر میں، اہل اسلام میں اور اہل کفر میں کوئی مشترک شے چھوڑی نہیں تھی، تاکہ بالکل واضح ہو جائے کہ اسلام ایک الگ دین ہے، دوسرے ادیان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو یہود تھے جن کو بہرحال ایک موقع ملا ہوا تھا یہ کہنے کا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ تو ایک ہے، لہٰذا ہم بڑے قریب ہیں اور ہمارا بڑا تعلق ہے، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اور اب وہ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو انہیں اعتراض کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے پھر مسلمانوں سے یہ سوال کرنا شروع کیا بڑے ٹیزنگ انداز میں، تنگ کرنے کے انداز میں، کہ یہ جو آپ نے اتنا عرصہ پہلے نمازیں پڑھی ہیں پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا یہ آپ کو دہرانی پڑیں گی؟ کیا ان کا کوئی فدیہ دینا پڑے گا، کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اپنی نمازوں کے حوالے سے بہت زیادہ ٹچی ہوا کرتے تھے، بہت اس کا خیال رکھا کرتے تھے کہ نمازیں اپنے اوقات پر ادا ہوں، صحیح انداز سے ادا ہوں۔ لہذا جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ پچھلی نمازوں کا کیا معاملہ ہوگا تو ایک پریشانی اور فکر ان کے دلوں میں آئی، اور اس کا اب جواب دیا گیا اس طویل پیرائے کے اندر۔ فرمایا گیا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کچھ احمق لوگ یہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے سے موجود تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس شے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین کا پیغام صحیح انداز میں پہنچا دیا، اور امت کی گواہی اس شے کی کہ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ آگے آنے والوں تک اس دین کے پیغام کو صحیح طور پر پہنچائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے وہ مقرر نہیں کیا تھا قبلہ یعنی بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ترک کر دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ دیکھیں یہ بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ موڑنے کا اور اسے قبلہ بنانے کا حکم تو قرآن میں آیا ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں جب تک مسلمان تھے اس وقت تک بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کرنا اور اس کی طرف نماز پڑھنا، اس رخ کو اختیار کرنا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا تھا۔ تو اس کی وجہ بتا دی گئی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے تھے کون کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتباع کرتا ہے، صرف قرآن کے دلائل نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اتنی ہی معتبر ہے، اس لیے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی وحی خفی کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے متعلق جو کچھ فرمایا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے فرمایا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بلا شبہ یہ بڑا بھاری حکم تھا سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایک بہت بڑی دلیل۔ ظاہر ہے کہ اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایک حکم دیتے اور قبلہ تبدیل ہو جاتا، لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، پھر اس کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے دیکھتے تھے اس کو موضوع بنایا ہے اللہ نے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فیصلہ اللہ کا ہی ہے لیکن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ منسوب کیا ہے اللہ نے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم موجود ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ روایات میں آتا ہے کہ جہاں کہیں پر مسلمان موجود تھے یہ اطلاع پہنچی، اور اگر مسلمان نماز کی حالت میں تھے تو انہوں نے اس نماز کو اس کے اختتام کا انتظار نہیں کیا بلکہ نماز کے دوران ہی اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایسے اطاعت کی ہے کہ نماز کے دوران اپنے چہروں کا رخ مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا ہے۔ یہ ہے جذبہ اطاعت۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئے، معجزے لے آئے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔
وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یعنی یہ سمجھیں کہ اگر انہیں صرف مشترکات کی تلاش ہے، اگر یہ صرف سملیرٹیز ڈھونڈتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نقطہ آ جائے کہ مسلمانوں میں اور ہم میں ایک بات کامن ہے، تو بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو اپنے قبلے کی طرف پھیریں، خود کو نہیں مسلمانوں کے قبلے کی جانب ہو جاتے ہیں، خود اپنا رخ کیوں نہیں پھیر لیتے؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کو ان کے دین سے پھیر کر یہودیت کی طرف لے آئیں، تو خود کیوں نہیں یہ اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ تو فرمائے یہ اپنا قبلہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے آپ کو بھی چاہیے آپ بھی اپنے قبلے کو نہ چھوڑیں، اس کی طرف سے رخ نہ پھیریں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ہی ان میں سے کچھ دوسروں کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض، یہ وہی موضوع ہے جو کل ہم نے پہلے پارے میں ڈسکس کیا تھا، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ بھی پھر ناانصافوں میں شمار ہو جائیں گے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اہل کفر اور اہل اسلام کے مابین ایک جیسی چیزیں تلاش کریں یا مشترکات پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں مجھے اور آپ کو تو ان کی تہذیب کے پیچھے چلنے کی اور ان کی مربوبیت میں گرفتار ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کتنے اہل کتاب ایسے تھے، کتنے یہود ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اتنی واضح نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں. حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کتاب کا عالم ہو اور کسی خاص مذہب کے ساتھ، کسی خاص فرقے کے ساتھ اس کی پہچان بن چکی ہو، تو اپنا راستہ تبدیل کرنا نسبتاً اس عالم کے لیے مشکل ہے عوام کی نسبت. عوام الناس میں سے کوئی شخص اپنا راستہ تبدیل کرے تو شاید لوگوں میں اتنا پرومیننٹ نہ ہو سکے، لیکن اگر کوئی عالم ہو اور وہ اپنا راستہ تبدیل کر لے، اپنا مذہب تبدیل کر لے، تو یہ بڑی خاص بات معلوم ہوتی. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے عالم. اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک صاحب مکہ سے تشریف لا رہے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، تو یہ بھی تورات کے عالم تھے، ان کی ہمشیرہ بھی تورات کی عالمہ تھیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی اپنی چھت کے اوپر کھڑے تھے اور ہم آنے والے قافلے کی جانب دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں جب میری پہلی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی ہے نا، تو میں نے اپنی بہن سے کہا اللہ کی قسم میں اس شخص پر ایمان لانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک نظر پڑی. تو بہن نے کہا آپ تو تورات کے عالم ہیں، آپ کو تو کچھ نشانیاں دیکھنی چاہیے تھی، آپ کو تو کچھ معجزے دیکھنے چاہیے تھے، آپ کو تو مہر نبوت دیکھنی چاہیے تھی. عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ میں نے جب سے اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے تورات کے اوراق میری آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں. تورات میں لکھی ہوئی نشانیاں مجھے ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہیں، اور اتنا ایکسائٹڈ ہوئے ہیں وہ. فرمایا کہ مجھے محسوس ہوا اگر میں چھت سے نیچے جاؤں گا، اپنے صحن کو کراس کروں گا، باہر نکلوں گا، تو کوئی مجھ سے پہلے ایمان لانے میں سبقت نہ لے جائے. تو کہتے ہیں جس جگہ پر کھڑا تھا وہیں سے نیچے چھلانگ مار دی، پہلے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور اسلام قبول کر لوں. اس جیسی کتنی اور مثالیں ہیں. یہود میں سے، اہل کتاب میں سے کتنے لوگ ایسے تھے، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اہل کتاب میں شامل ہیں. جب ان کے سامنے حق واضح ہو جائے تو پھر وہ معاشرے کی سختیوں تکلیفوں کی پرواہ کیے بغیر اس حق کو قبول کرتے ہیں. اس لیے کہ جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ اللہ فرما لیں، ان سے پھر پہچان ہو جاتی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ آپ کو پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنی نشانیاں سابقہ کتب میں اللہ کے رسول کی موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو حق کو چھپا رہے ہیں حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں. ان کے سامنے بات واضح ہے لیکن ماننے سے انکاری ہیں. الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تو ہے ہی آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوئیے گا. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو پہچاننے کے باوجود بھی آپ کا اقرار نہیں کر رہے، آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ آپ کے خدا نخواستہ حق پر نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کے سامنے مجمع کا موجود ہونا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کی قبولیت عوام الناس میں ہو جائے یہ آپ کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ اللہ کی طرف سے حق پر ہیں. آپ لوگوں کے رسپانسز کی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی شک میں مبتلا نہ کیجیے گا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرنے والا ہے. اور یہ ہر شخص سے مراد میں اور آپ بھی ہیں. ہر شخص کے لیے اللہ نے ایک ڈائریکشن مقرر کر دی. وہ اپنی ڈائریکشن کا فیصلہ کرے گا میں کس لیے زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. کیا میں دنیا کی زندگی پانا چاہتا ہوں؟ اور ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی اس ڈائریکشن کو متعین کرے، اور اس متعین کرنے کا طریقہ بڑا سادہ ہے. وہ بیٹھے اپنا سیلف انالیسس کرنے کے لیے اور پھر یہ دیکھے کہ میری زندگی میں میرا زیادہ وقت کس شے کے لیے لگ رہا ہے. میں دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہوں یا آخرت کے لیے کر رہا ہوں؟ میری محنتیں دنیا کے لیے ہیں یا آخرت کا بھی کوئی حصہ ان میں موجود ہے؟ میری دعائیں کس لیے ہیں؟ کیا میں اللہ سے صرف دنیا کی طلب کر رہا ہوں یا آخرت بھی میری دعاؤں میں شامل ہے؟ فرمایا ہر شخص کی زندگی کا کوئی ایک رخ ہوگا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہارا پیدا کرنے والا رب تمہیں ریکمینڈ کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا رخ کیا ہونا چاہیے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو. وہ ریس دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھاگ دوڑ دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، وہ مقابلہ دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. مقابلہ ہو تو ایک دوسرے سے نیکیوں کا اور آخرت میں آگے نکلنے کا مقابلہ ہو. اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کے سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں. وانہ للحق من ربک، اور بے شک یہ حکم ہے آپ کے رب کی جانب سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو عمل آپ کر رہے ہیں اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے. ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں. وحیث ما کنتم، اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہوں، زیادتی کرنے والے ہوں. مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق، اس کا مظاہرہ یہ ہوگا کہ مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں، جس بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں، جس بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، جو بھی زبان بولتے ہوں، جب بھی نماز کا وقت آئے گا وہ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر کر یہ بتائیں گے ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک امت ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، اللہ فرما رہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ کا خوف دل میں رکھو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تمہیں میں سے بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرتے ہیں. ویزکیکم، اور پھر اس تلاوت آیات سے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں.
کفر و شرک کی آلائشوں کو دور کرتے ہیں، دنیا کی محبت کو اس قرآن کے ذریعے سے تمہارے دلوں سے نکالتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں اس کتاب کے احکامات بھی سکھاتے ہیں، حکمتیں بھی سکھاتے ہیں۔ دو باتیں ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں یزکیکم کو درمیان میں رکھا گیا ہے، ایک جانب ہے یتلو علیکم آیاتنا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت، پھر درمیان میں تزکیہ آیا، اور پھر اس کے بعد دوسری جانب ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن مجید کے احکام کی اور حکمتوں کی تعلیم۔ معلوم ہوا کہ تزکیہ یہ ہے تو صرف قرآن مجید ہی سے متعلق شے ہے، تلاوت آیات بھی تزکیہ کا سبب ہے، اور پھر ان کی تعلیم و تعلم کا معاملہ بھی انسان کو پاک صاف کرتا ہے، اس کے دل کی طہارت کا سبب ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو اس سے پہلے تم جانتے نہیں تھے۔ صرف کتاب تمہارے پاس ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خدا نخواستہ نہ ہوتی تو تم اللہ کی کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا کتاب پہنچانے کا ذمہ نہیں ہے صرف رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سکھانے کا ذمہ بھی ہے، اور امت کتاب اللہ کو سیکھ ہی نہیں سکتی، سمجھ ہی نہیں سکتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے استفادہ نہ کر سکے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بہت خوبصورت حصہ ہے قرآن مجید کا جو شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بھئی یہ نسیان، یہ بھول جانا، یہ تو انسانوں کی کمزوری ہے، اللہ کے ہاں تو نہیں ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ لیکن توجہ دلائی جا رہی ہے اللہ کے بندوں کو کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو بھول نہ جایا کرو، اللہ بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ اور یہاں اللہ کے یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر خاص نظر کرم فرمائیں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ فرما رہے میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ جب جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، جب جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو تمہیں اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی، اللہ کے احسانات یاد آئیں گے، اور تمہارے دل میں اس احسان کا جذبہ پیدا ہوگا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ مشکلات آئیں گی، دنیا کی زندگی مشکلات سے تعبیر ہے، آزمائشوں سے تعبیر ہے، لیکن جب تم پر کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ سے مدد حاصل کرنے کا سب سے بہترین فارمولا یہ ہے کہ تم ان مشکلات میں صبر کرو اور پھر اللہ کے حضور جھک جاؤ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ جو سجدے کی حالت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس سجدے کی حالت میں جا کر اپنی تمام مشکلات اللہ کے حضور پیش کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ان لوگوں کو حاصل ہے جو مشکلات میں صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب ان مشکلات کا، ان آزمائشوں کا عروج کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہ انسان کو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنی پڑ جائے، اور جب انسان جان قربان کرے اور پھر بہرحال بعد میں رہنے والے یہ سوچیں کہ یہ تو شاید اس نے خسارے کا سودا کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا تو واپس لوٹا تو مردہ حالت میں واپس آیا، بھائی اس کی تو جان چلی گئی اللہ کے راستے میں، اور ہم نہیں نکلے۔ ہم کتنے خوش قسمت اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں صحیح سلامت بیٹھے ہیں۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں تو وہ جو منافقین راستے سے واپس آ گئے تھے انہوں نے بعد میں یہ وتیرہ اپنایا، قرآن مجید میں اس کا بڑی تفصیل سے آگے ذکر آئے گا۔ وہ منافقین شہداء کے گھروں میں جایا کرتے تھے، ان سے جا کر کہا کرتے تھے دیکھو ہم سمجھاتے تھے نا
نہ جاؤ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اپنی نمازیں پڑھتے رہو، اپنے ذکر اذکار کرتے رہو، اپنی تسبیحات کرتے رہو. میدان جہاد میں جانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کاش وہ ہماری بات مان لیتے. آج جیسے ہم اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر والوں میں خوش ہیں، آج وہ بھی اپنے گھر والوں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے میں جان دے اور پھر اس کا مذاق اڑایا جائے یا اس کو غلط کہا جائے اور جواب دینے کے لیے اللہ خود تشریف نہ لائے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہادتیں دے دیں، اپنی جانیں قربان کر دیں، ان کو تو تمہیں مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے. یہ ان کی زندگی کو دو طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے کیا مراد. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ اپنی قبر میں زندہ ہوگا، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی. اللہ نے اس کی زندگی، ظاہری زندگی کی طرف توجہ دلائی ہے. اور ایک اس کا اور مفہوم بھی ہے، اور بڑا خوبصورت مفہوم ہے. تم سمجھ رہے ہو اس کی زندگی ختم ہو گئی؟ بھائی وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا گیا ہے، وہ تو ہمیشہ کی اس جنت کی آسائشوں میں چلا گیا ہے، آسانیوں میں چلا گیا ہے، راحتوں میں چلا گیا ہے. وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور اگر تمہیں اس کی اس ہمیشگی کی زندگی کا شعور ہوتا تم کبھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے رہتے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور ہی نہیں ہے. شعور ہوتا تو تم گھروں میں ہوتے، تم بھی میدان جہاد میں کھڑے ہوتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے تمہاری آزمائش کے لیے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے یہ دنیا اس لیے بنائی، سورہ ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دیکھیں کون ہے جو تم میں اچھے اعمال کرنے والا، آزمائیں تمہیں. لیکن آزمائش کیسے ہوگی؟ امتحان تو ہے. اس نہا خانے میں تیرا امتحان ہے. زندگی امتحان تو ہے، لیکن امتحان ہوگا کیا؟ اس امتحان میں سوال کون سے آئیں گے؟ سب سے زیادہ ایک طالب علم کو اس بات کا تجسس ہوتا ہے کہ مجھ سے جو ایگزام لیا جائے گا اس میں مجھ سے کون سے سوال پوچھے جائیں گے. اللہ نے وہ سوال بھی بتا دیے ہیں. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم خوف سے آزمائیں گے. وَالْجُوعِ. بھوک سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مالوں کی کمی سے آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ. اور جانوں سے آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ. عمومی طور پہ تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھلوں سے آزمائیں گے. لیکن یہ پھل کون سے ہیں؟ اصل میں یہ مراد اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نتیجوں سے. خوف سے بھی آزمائیں گے، بھوک سے بھی آزمائیں گے، مال اور جان کی کمی سے بھی آزمائیں گے، اور نتیجوں سے بھی آزمائیں گے. یعنی تم نیکی کرو گے، دنیا میں شاید اس کا نتیجہ فوراً تمہارے سامنے نہیں آ سکے گا. تم دنیا کے لیے محنت کوشش کرتے ہوئے کتنے سالوں کی تعلیم اور محنت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہو گے، پھر یکدم تمہارا دل بدلے گا، اللہ تمہیں اپنی طرف لگائے گا، اور پھر وہ دنیا کے نتیجے جو تم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ دنیا میں تمہیں میسر نہیں آ سکیں گے شاید. اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. ہو سکتا ہے دنیا کی جن منزلوں کی لوگ خواہشات کرتے ہوں، جن کی تمنائیں رکھتے ہوں، وہ منزل تمہارے سامنے آئے اور اس وقت تمہارا ٹریک تبدیل ہو جائے، اس وقت تمہارا رخ اللہ کی جانب ہو جائے، اس وقت اس دنیا کی منزل میں تمہارا انٹرسٹ، تمہاری توجہ، وہ کشش، وہ اٹریکشن ختم ہو جائے اور تمہاری ساری توجہات جنت کی طرف مبذول ہو جائیں. ہم تمہیں ان سے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. وہ لوگ جن پر جب بھی کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جب کسی آزمائش سے گزرتے ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی جانب ہمیں لوٹ کر
جانا ہے. یعنی یہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ جب جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو اسے یہ کلمہ دہرانا چاہیے، اور صرف ظاہری الفاظ میں نہیں بلکہ معنوی طور پر بھی. کتنا خوبصورت مفہوم اس کا سمجھ میں آتا ہے. انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ. ہم پر کوئی مصیبت اور مشکل آئی ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی. ہمارا مالک، ہمارا رب اللہ ہے، اور میرا رب مجھ سے غلط نہیں کر سکتا، میرا رب مجھ سے زیادتی نہیں کر سکتا، میرا رب مجھ سے ظلم نہیں کر سکتا. یہ آزمائش اور مصیبت مجھ پر آئی ہے تو اللہ کی اجازت سے ہی آئی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے واپس تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اگر یہاں ایک مشکل اور مصیبت مجھے درپیش ہے تو جب اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مصیبت راحت میں تبدیل ہو جائے گی. اس مصیبت میں استقامت اختیار کرنے کا اجر قیامت کے دن ملے گا انشاءاللہ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت پانے والے ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں. فمن حج البیت، بس جو اس گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا حج کرے، او اعتمر، یا اس کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یعنی صفا اور مروہ کے درمیان طواف کر لے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ صفا اور مروہ کے دو پہاڑوں کے درمیان میں طواف کرنے کو نیکی قرار دیا اللہ. یہ کہا ہے کہ جو جائے بیت اللہ میں صفا اور مروہ کے درمیان میں طواف کرے بھاگے تو ہمیں وہ بڑا پسند ہے، ہمیں اس کی نیکی پسند ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم پر اس صحرا میں چھوڑا، اور پھر وہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا معاملہ کہ جب اپنے بچے کو پیاس لگتی ہے اسماعیل علیہ السلام کو، تو کبھی صفا کے پہاڑ کی طرف بھاگتی ہیں، کبھی مروہ کے پہاڑ کی طرف بھاگتی ہیں. کس قدر مشقت ہے. جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے وہاں. تو صفا اور مروہ کے پہاڑ کے درمیان میں بھاگنا، دوڑنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی کس قدر فکر ہے، کتنی محبت ہے. جاؤ تم بھی اللہ کے گھر اور جا کر صفا اور مروہ کے دو پہاڑوں کے درمیان میں دوڑ لگاؤ، اور پھر اپنے آپ کو باور کرواؤ کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کی پیاس کے بارے میں اس قدر فکر مند ہے تو اس قیامت کے روز جب گلوں میں کانٹے چبھتے ہوں گے پیاس سے، تمہارے رب کو تمہاری کس قدر فکر ہوگی جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. فرمایا ومن تطوع خیرا، جو کوئی یہ نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ بڑا قدر کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تمہارے اس بھاگنے دوڑنے کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو اس حق کو چھپاتے ہیں جسے ہم نے نازل کیا واضح دلائل اور ہدایت کے ساتھ، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اسے کتاب اللہ میں واضح کر دیا ہے. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور جو چھپاتے رہے نا اب تک، جو حق انہوں نے بیان نہیں کیا تھا اسے لوگوں کے سامنے کھول دیا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا، اور انہیں موت آ گئی، وَهُمْ كُفَّارٌ، اس حالت میں موت آئی کہ وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری کی ساری انسانیت کی لعنت. بڑے سائنسدان ہوں گے،
بڑے سمجھدار ہوں گے، بڑے شاعر اور ادیب ہوں گے، بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے، کائنات کی چھپے ہوئی جو راز ہیں کائنات کے ان کو نکال کر باہر رکھنے والے ہوں گے، لیکن اگر اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکے، یہ نہ جان سکے کہ مجھے بنانے والا کون ہے اور اس نے مجھے کیوں بنایا ہے، تو پھر یہ اس مستحق ہیں اپنی تمام انٹلیکچوئلزم کی باوجود بھی کہ اللہ اللہ کے فرشتے اور ساری کی ساری انسانیت ان پر لعنت بھیجے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، اور ان چیزوں کو اٹھا کر چلتی ہیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی کشتیاں جا رہی ہیں، ان کے اندر بہت بڑے بحری جہاز چل رہے ہیں سمندر کے اندر، کیسے اللہ چلا رہا ہے؟ اتنی وزنی شے اور اس کے اوپر کنٹینرز لدے ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ لوگوں کے لیے ان میں فائدے کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سمندروں میں چلاتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کی خدمت میں لگا دیے گئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، کسی اور کو معاذ اللہ اللہ کے سوا خدا سمجھنے لگتے ہیں، اور بات یہیں تک محدود نہیں رہتی، یحبونہم، یہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ اور اس میں سب سے خطرناک بات ذرا سمجھ لیں، وہ جو ہمارے یہ دنیاوی قائدین ہیں، کبھی ہمارے کچھ آئیڈیلز، کوئی سیاسی قائدین، کوئی اداکار، کوئی کھلاڑی، جن کے پیچھے چلنا، جن کی اتباع کرنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ میرا نوجوان جاتا ہے بال کٹوانے کے لیے، اور وہاں پر نا چند تصویریں لگی ہوتی ہیں کچھ اداکاروں کی، ان کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے اس کی طرح کا سٹائل بنوانا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے آئیڈیلز کون ہیں۔ اپنے سیاسی قیادت کی، اپنی مذہبی قیادت کی بعض غلطیوں کو بھی اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس طرح دفاع کرتے ہیں گویا معاذ اللہ یہ اللہ کے نبی ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اس محبت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین تھا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا وصف ہے اللہ سے شدید محبت کرنا۔ اللہ یہ محبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اور جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی یہ پیروی کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ دنیا میں ان کی محبتیں وابستہ تھیں، جن کی اتباع کرتے تھے، قیامت کے دن یہ گمان کریں گے کہ شاید آج یہ ہمارا ساتھ دیں، اور وہ باطل معبود ان سے بیزاری کا، برات کا اعلان کریں گے،
ورعوا العذاب، اور سب عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے اس قیامت کے دن۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے دنیا میں ایک مرتبہ واپس جانے کا چانس ہوتا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کرتے جیسے یہ قیامت کے دن ہم سے کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے دور چلے جاتے، ہم بھی ان سے اعلان برات کر دیتے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے حسرتیں بنا کے دکھائیں گے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکل نہیں سکتے ہوں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے زمین میں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، لیکن دو شرطیں پوری کرنا ضروری ہے، حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حلال سے مراد یہ ہے کہ اس کی حلت ثابت ہو، اس کی حرمت کا کہیں اللہ کی طرف سے حکم نہ آیا ہو، اور طیب سے یہ مراد ہے کہ حلال شے کو بھی ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام اس پر پکارا جائے، غیر اللہ کے لیے ذبیحہ نہ ہو، پاکیزہ ہو، اس کی اصل حیت کو تبدیل ایسے نہ کیا جائے کہ وہ حرام کے معنوں میں داخل ہو جائے۔ انگور کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، تم اسے خاص کیمیکل پروسیس سے گزار کے شراب بنا لیتے ہو جو حرام کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا فرمایا ان دو شرطوں کے ساتھ جو چاہو کھاؤ پیو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو، جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں جی، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جس شے کی اتباع کرتے رہے ہم بھی اسی کے پیچھے چلیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اللہ فرما رہے ہو سکتا ہے ان کے باپ دادا کچھ سمجھتے ہی نہ ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ومثل الذین کفروا، اور وہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کا حال ایسے ہے، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ انہیں بلاتا ہے، انہیں پکارتا ہے جو چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، لہذا وہ کچھ سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور جب کھا چکو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ رزق جو تمہارے پاس ہے یہ صرف تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو اس نے تمہیں دی ہے، اسے صرف اپنی ذات کے ساتھ منسوب نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہاری تعلیمی قابلیت، تمہاری محنت مشقت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور تم پر واجب ہے اللہ کا شکر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے، یہ موضوع انشاءاللہ بڑی تفصیل سے سورۃ المائدہ میں آئے گا۔ اللہ نے تم پر مردار حرام کیا ہے، والدم، اور خون حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، وما احل بہ لغیر اللہ، اور جس شے پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، جس کی قربانی غیر اللہ کے لیے دی جائے، اس کو بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو بھوک سے لاچار کر دیا جائے اس حالت میں کہ وہ سرکش بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، یعنی ایسی کیفیت کسی پر آ گئی ہے کہ بھوک سے موت آنے کی امید ہے، حلال نہیں ہے موجود کھانے کو، مجبوراً اسے حرام کھانا پڑ رہا ہے، موت کا یقین ہو گیا، صرف شوق سے نہیں، صرف لطف حاصل کرنے کے لیے نہیں، تو فرمایا فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو اللہ نے نازل کیا ہے نا کتاب میں، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس حق کو چھپانے پر تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو جہنم اکٹھی کر رہے ہیں اپنے لیے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے، گفتگو بھی کرنا مناسب نہیں سمجھیں گے۔ ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور پھر بدبختی کی انتہا کیا ہوگی کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، تو وہ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور انہیں وہیں جانا ہوگا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، بہت بڑی مخالفت میں ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت نمبر، یہ سورۃ البقرہ کی 177 آ رہی ہے، آیت البر۔ نیکی کا اصل تصور کیا ہے؟ ہم جس پیراڈائم میں ایگزسٹ کرتے ہیں نا، اس میں ہم اپنے لیے اپنی آسانی کے مطابق نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور تراشتے ہیں۔ ہم خود سوچتے ہیں فلاں کام نیکی ہے، بس یہ کر لوں گا تو کافی ہو جائے گا، اور یہ نیکی بھی ہمارے لیے وہ ہوگی جو ہمارے لیے بڑی آسان محسوس ہوتی ہے، اور اس نیکی کے تصور کی بنیاد پر ہم باقی سب گناہوں کو کرنا اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فلاں نیکی تو کر ہی رہے ہیں نا۔ اور بعض اوقات یہ نیکی کا تصور اتنا محدود ہو جاتا ہے کہ بعض ایسی چھوٹی چھوٹی عبادات، بعض ایسے چھوٹی چھوٹی رسومات جو نفلی درجے کی ہیں، وہ انسان کے سامنے نیکی کے ایسے تصور کی صورت میں سامنے آتی ہیں کہ وہ سمجھتا ہے اصل کام بس یہی ہے کرنے والا۔ جی جناب، ساری زندگی آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ بھئی میں نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نماز میں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے چاہیے یا کانوں تک اٹھانے چاہیے۔ میں نے ساری زندگی یہ ثابت کرنے میں لگائی ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا زیر ناف باندھنے چاہیے۔ یہ غیر اہم چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی بھی اہم نہیں ہے کہ انسان کی ساری توجہات صرف انہی کی طرف چلی جائیں اور عبادت کا اصل لطف اور وہ جو حضوری کی کیفیت تھی وہ عبادت میں سے نکل جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے معمولات میں شامل ہونی چاہیے۔ آپ نے سیکھ لیا کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، آپ نے سیکھ لیا ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، یہ آپ کے معمول میں شامل ہو گیا۔ اب یہ چیزیں معمول کے مطابق چلنی چاہیے، اور نماز کے اندر ساری توجہ ان کی طرف ہونے کی بجائے نماز ایسی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت میسر نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم حضوری کی، حاضری کی وہ کیفیت تمہیں مل جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
وہ حضوری کی کیفیت نکل جائے تو یہ باقی سب جو رسومات ہیں ان سے نماز کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن نماز میں دل لگنا اور نماز میں وہ کیفیت حاصل ہونا یہ نکل جائے گا۔ وہ جسے اقبال کہتے ہیں نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اگر وہ حاضری کی کیفیت ہی نہیں رہی سامنے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا شوق ہی نہیں رہا، پھر قیام بھی حجاب ہے، سجود بھی حجاب ہے، پھر وہ رکوع سجود ہو رہے ہوں گے لیکن عملی زندگی پر ان کے اثرات نہیں مرتب ہو رہے، اور پھر بعض اوقات یہ اپنی عبادات سے یہ تصور نیکی کا باہر نکلتا ہے، اور پھر انسان امت کے اندر تفریق پیدا کرنے لگتا ہے اس بنیاد پر۔ بعض وہ نفلی چیزیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہے، ان کی بنیاد پر ہم دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں، پھر وہ مسلک پرستی بھی آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے حق پر اور باقی سارے مسلمانوں کے باطل پر ہونے کا تصور خدا نخواستہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لہذا اپنے اپنے بنائے ہوئے نیکی کے ان تصورات سے باہر نکلیں اور اس پیراڈائم میں جائیں جو تصور نیکی اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ نیکی کا تصور کیا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی جانب کر لو۔ وہ جو تحویل قبلہ سے آنے والے اثرات تھے نا، کہ شاید یہ معلوم ہو کہ بس اس طرف چہرہ کرنا یہی اصل ہے، یا اس طرف چہرہ کرنا یہی اصل ہے، کہا صرف یہ نیکی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کی بنیاد، نیکی کی اساس، نیکی کی اصل تو یہ ہے سب سے پہلے کہ تم ایمان لاؤ، اور ایمان کس پر؟ من آمن باللہ، نیکی کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ سب سے پہلی نیکی، سب سے بنیادی نیکی، سب سے اہم نیکی ایمان لانا ہے۔ اور اس کے بعد ذرا آئیں دوسری جانب، وآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ عام طور پر سینس یہ بنتی ہے کہ ایمان کے بعد پھر پہلی شے نماز ہے، یہاں نماز کو مؤخر کیا گیا ہے، تیسرے نمبر پہ نماز کو لایا گیا، اور دوسرے نمبر پر لایا گیا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اور اس کی اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود، وہ مال کی محبت تمہارے دل میں ہے، وہ دنیا کی اٹریکشن تمہارے دل میں موجود ہے، لیکن جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر جس دل میں اللہ کی محبت بستی ہو وہاں اس درجے پر کسی اور شے کی محبت نہیں ہونی چاہیے، نکالو اسے اپنے دل سے۔ وہ محبتیں جو اللہ کی محبت کے مد مقابل آنے والی ہوں انہیں اللہ کے راستے میں لگاؤ، ثابت کرو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ جس دل میں جس درجے پر قیام کرتا ہے اس درجے میں کسی اور شے کو اپنے مد مقابل برداشت نہیں کر سکتا۔ نکالو اس مال کی محبت کو دل سے۔ وہ طلحہ بن عبید اللہ آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، میرا گھر بھی اسی میں ہے، اس میں بڑے ہرے بھرے درخت لگے ہیں، کھجوروں کے خوشے بھرے ہوئے ہیں، ہریالی ہے، خوبصورتی ہے، رنگ برنگے پھول ہیں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اور اس سے زیادہ مجھے اس باغ سے اس لیے محبت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو چہل قدمی کے لیے میرے باغ میں تشریف لے آتے ہیں، مجھے اس لیے بھی اس باغ سے بڑی محبت ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جس سے محبت ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین شے اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کیا کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کہا بالکل کرتا ہوں۔ فرمایا پھر اللہ کے حکم کو پورا کرو، اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ طلحہ وہیں سے مڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغ کے باہر جا کر کھڑے ہوئے، اپنی بیوی کو آواز دی، کہا بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں اندر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ اس باغ کو صدقہ کر چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس باغ کی ہریالی کو دیکھ کر، اس کی شادابی کو دیکھ کر میرے دل میں کوئی پچھتاوا آ جائے، میں نے اللہ کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، لگاؤ اپنے مال کو اس کی محبت کے باوجود، اس لیے کہ اس محبت کو دلوں سے نکالنا مقصود ہے۔ اور خرچ بھی کن پر کرو؟ ذوی القربا، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں پر، والیتاما، یتیموں پر، والمساکین، اور محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ یہ فی الرقاب کو بھی ذرا سمجھ لیں، یعنی ایک مفہوم تو اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ قید میں ہوں کفار کی تو ان کا فدیہ ادا کر دینا اپنے مال میں سے، یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے، لہذا وہ فدیہ ادا کر کے ان قیدیوں کو چھڑا لیا جائے۔ اور ایک اس کی توجہ اور ہے کہ وہ مسلمان جو کسی نہ کسی قرضے میں گرفتار ہوں اور اس کو ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، ان کے اس قرضے کو اپنے پاس سے ادا کر دینا وہ بھی اس ضمن میں شمار ہوگا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو کوئی نماز کو قائم رکھے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کر چکے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں، تکلیفوں میں، اور لڑائی کے وقت بھی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جن کا کلمہ صرف زبان کا جملہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے عمل سے اپنے اس کلمے کو سچ کر دکھایا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب کسی کو ناحق قتل کیا جائے تو تم اس کا قصاص لو۔ اور وہ قصاص کیسے ہوگا؟ الحر بالحر، آزاد قاتل کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں آزاد ہی، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی له من اخیہ شیء، پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے، فاتباع بالمعروف، تو اسے چاہیے وہ دستور کے مطابق اس کی پیروی کرے، واداء الیہ باحسان، اور اسے دیت کی ادائیگی کرے اچھے طریقے کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے، رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلک، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم خون ریزی سے بچ جاؤ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ بھئی ایمنسٹی انٹرنیشنل تو کچھ اور کہتی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اگر آپ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، اس کے قاتل کو بھی اگر قتل کر دیں گے تو دو جانوں کا ضیاع ہو جائے گا۔ تو آپ ایسا کریں، ذرا رحم سے کام لیں، قاتل کو قتل نہ کریں بلکہ اسے کوئی سزا اور دے دیں، کوئی عمر قید دے دیں اور چند سال جیل میں رکھ لیں۔ اور اس پر پھر ہمارے بعض دانشور جو ردے چڑھاتے ہیں نا کہ اسلامی سزائیں تو بڑی سخت ہیں، بڑی ظالمانہ ہے، معاذ اللہ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، عقل والو،
قصاص میں زندگی ہے. تم اللہ کا نافذ کردہ نظام اپنے معاشرے میں لے آؤ، قصاص کے اصول نافذ کر دو تو تمہارے معاشرے میں جرم ہونا بند ہو جائیں گے. وہ جو جرم کا ارادہ رکھنے والے ہیں وہ سزا کے خوف سے رکیں گے اس جرم سے. اور اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی شریعت نافذ ہوئی ہے وہاں وہاں جرائم میں کمی آئی ہے. وہ معاشرے واقعتاً فلاحی معاشروں کا تصور پیش کرتے ہیں. لہذا شریعت کی نافذ کردہ سزائیں ہی ایک معاشرے میں انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح کی ضامن ہے. اگر عدل و انصاف کا نظام روا رکھنا ہے تو اس کے لیے شریعت اسلامی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. انسان کا بنایا ہوا نظام تو ناقص ہوگا. انسان خود ناقص العقل ہے. یہ کامل نظام کیسے بنا سکتا ہے؟ کامل نظام تو وہ ہے جو اس کامل رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے. لہذا اس نظام کو نافذ کرو گے تو اللہ تمہارے معاشرے میں جرائم کو ختم فرما دے گا. کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو اسے چاہیے اس پر وصیت کرے. للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اور اپنے قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حکم متقیوں پر لازم ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ جو وصیت کا معاملہ ہے یہاں سورۃ البقرہ میں یہ آیت آئی اور اللہ نے فرمایا جو کوئی مال چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس مال کے بارے میں وصیت کرے. پھر سورۃ النساء میں جب وراثت کے احکامات آئے ہیں تو وصیت کا یہ حکم محدود کر دیا گیا. اب وہ 1/3 میں تو وصیت کر سکتا ہے اور باقی یہ ہے کہ اور ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا. لہذا جس طرح سے اللہ نے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا ہے نا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. وراثت کے حکم کو اسی طرح پورا کرنا پڑے گا جیسا اللہ نے سورہ نساء میں بتایا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جس نے اس وصیت کو سننے کے بعد تبدیل کر دیا، فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو بے شک وصیت کو بدلنے والے پر ہی اس کا گناہ ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جب کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے وہ طرفداری کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگو. یہ پورے سال کے اندر ایک مہینے کے رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں. اور یہ کیوں فرض ہیں؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے اس میں؟ بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ رب العالمین کا حکم ہے. 11 مہینے جس نے دن میں کھانا پینا حلال کیا اس نے 12ویں مہینے میں ناجائز قرار دے دیا، منع کر دیا ہے، تو میرے لیے اس کا حکم سارا حکم ہے. بڑی سادہ اور واضح بات. اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو صرف میرا بھوکا پیاسا رکھنا اس کو فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت میں اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرنے لگتا ہے اور اپنے نفس کو روکنے کے لیے، اس پر بند باندھنے کے لیے، اس نفس کی بھوک کے باوجود، پیاس کے باوجود اسے اللہ کے حکم کی وجہ سے روکے رکھنا، یہ تقوی ہے. عرب اپنے گھوڑوں میں وہ طاقت پیدا کرنے کے لیے، اسٹیمنا پیدا کرنے کے لیے کہ وہ طویل سفروں پہ جا سکیں، لڑائی کے میدان میں بھوکے پیاسے ذرا کچھ وقت گزار سکیں،
عرب ان کے منہ پر چمڑے کے ٹکڑے باندھا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تھے۔ کیا عجیب معاملہ ہے لعلکم تتقون کا، کہ ایک مومن جس کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، جس کے منہ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس کے سامنے کھانے پینے کی تمام اشیاء اویلیبل ہیں، جس کے سامنے ٹھنڈا پانی بھی ہے، جس کے سامنے کھانے کی لذیذ اشیاء بھی موجود ہیں، وہ صرف اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، اپنے حلق سے کوئی شے نیچے نہیں اتارتا، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ میرے رب کا مجھے حکم ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر چاہے تو جتنا مرضی کھاتا پیتا رہے، لیکن وہاں بھی اگر وہ رکتا ہے تو اس لیے کہ یہاں مجھے دنیا والوں میں سے کوئی نہیں دیکھنے والا، تو یہاں بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ وہ وضو کرتے وقت منہ میں جانے والے پانی کے چند قطرے بھی تمہارے حلق سے نیچے نہ اتریں، اس خوف سے، اس ڈر سے، اس احتیاط سے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن بہرحال میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، کتنے لوگ ایسے تھے جن کو جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، اس سال دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو میسر نہیں آ سکا۔ ان گنتی کے چند دنوں کو جو ہم سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ کے حضور عبادات میں جتنا زیادہ صرف کر لیں اتنا کم ہے۔ چند دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ایکسیپشن کس کے لیے ہے، استثناء کس کے لیے ہے؟ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو انہیں چاہیے کہ اپنی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لیں، یعنی صحت یاب ہو جائیں اور رمضان کے بعد اپنی اس گنتی کو، اپنے روزوں کو پورا کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو لیکن نہ رکھ سکیں کسی وجہ سے، تو وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس قرآن کو رمضان کے مہینے سے خاص نسبت ہے۔ دن کا روزہ رکھو، رات کو اس قرآن مجید کے ساتھ قیام کرو، تراویح پڑھو، تلاوت کرو، اس قرآن کا فہم لینے کی کوشش کرو۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہوگا جس کے لیے قیامت کے دن جب اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، روزہ اور قرآن دونوں اس کی شفاعت کے لیے آئیں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے سارا دن تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، یہ تیری رضا کی خاطر رکا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اور قرآن آئے گا شفاعت کرنے کے لیے۔ کیا خوبصورت لمحہ ہوگا جس کے لیے قرآن خود گواہی دے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اللہ کے حضور گواہی دے گا، یا اللہ، یہ تیرا وہ بندہ تھا جس کا پہلو اس کے بستر سے راتوں کو دور رہتا تھا قرآن پڑھنے کی خاطر۔ یہ راتوں کو آرام نہیں کرتا تھا، اٹھا رہتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس شخص کے حق میں روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو دفن کیا جائے گا قبر میں، اندھیری قبر، تنہائی،
فرمایا جب لوگ جا رہے ہوں گے نا تو وہ ان کے جانے کے قدموں کی چاپ کو سنے گا، اسے تنہائی کا احساس بڑھے گا، پھر وہ فرشتے آ جائیں گے جو اس سے سوال کرنے لگیں گے، اس پر اور گھبراہٹ طاری ہوگی۔ کبھی تصور تو کریں اس منظر کا، اس اندھیرے کا، اس تنہائی کا، اس خلوت کا، پھر سوال جواب کے سلسلے کا، پھر اس قدموں کی چاپ کا جو چھوڑ کے جاتے ہوئے لوگوں کی سنائی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پر گھبراہٹ طاری ہوگی کہ ایک شخص اس کی قبر میں تشریف لے آئیں گے، نورانی چہرہ ہوگا، اور وہ آ کر فرشتوں سے کہیں گے مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اور کہا ہے اس بندے کا معاملہ اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس صاحب قبر کی گھبراہٹ کم ہوگی، وہ پوچھے گا حضرت آپ کون ہیں؟ جب مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے آپ میرا ساتھ دینے کے لیے آ گئے ہیں، آپ ہیں کون؟ جواب ملے گا میں تیرا وہ قرآن ہوں جو تو راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرتا تھا، جب تو نے اپنی تنہائیوں میں مجھے نہیں چھوڑا، میں کوئی بے وفا ہوں جو تیری تنہائی میں تجھے چھوڑوں؟ قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اللہ کی نعمتوں کا لطف لے جب تک کہ اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آ جائے گا۔ یہ قرآن وفا کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس سے وفا کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صام من ایام اخر، تو اسے چاہیے دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ بھئی گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مشقت ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، تو مشکلوں پر مشکلیں، ان میں تو آسانی ہی کوئی نہیں۔ بھوک بھی مشکل ہے، پیاس بھی مشکل ہے، محنت مزدوری بھی مشکل ہے، مشقت بھی مشکل ہے، راتوں کو قیام کرنا بھی مشکل ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے شدید گرمی کے روزے پسند ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو یہ شدید گرمی کے روزوں میں کیا دلچسپی ہے؟ کہنے لگے یہاں کی گرمی وہاں کی گرمی سے بہتر ہے، یہاں کی مشقت وہاں کی مشقت سے بہتر ہے، یہاں کی مشکل جہنم کی مشکل سے بہتر ہے، یہاں کی گرمی جہنم کی گرمی سے بہتر ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والآخرہ۔ تو فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس گنتی کو پورا کر لو۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا عرب اپنے گھوڑوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھ کے کس لیے تیار کرتے تھے کہ وہ میدان میں، لڑائی کے میدان میں طویل سفر پر جانا ہو تو اس کے لیے ان کا سٹیمنا امپروو ہو سکے، وہ تیار ہو سکیں اس کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تم اپنی گنتی کو پورا کرو اس نیت کے ساتھ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے نا اس کی بنیاد پر اب تم اللہ کی کبریائی کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے تمہیں میدانوں میں نکلنا ہوگا، تمہیں مشکل سفروں میں جانا ہوگا، تمہیں صعوبتیں برداشت کرنا ہوں گی، تمہیں بھوک پیاس سے گزرنا ہوگا، تمہیں میدان جنگ میں زخم بھی برداشت کرنے ہوں گے، تمہیں اللہ کے دشمنوں کی جان لینی بھی ہوگی، اپنی جان دینی بھی ہوگی۔ تو اپنے آپ کو اس مشکل سفر کے لیے جو اللہ کی کبریائی کے قیام کا سفر ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو روزے رکھ کے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اب اس رمضان المبارک کی تیسری اہم شے نوٹ کر لیں۔ پہلی بات میں نے عرض کیا تھا روزے، دوسرا رات کا قیام، اب تیسری بات کی طرف آ جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي،
انی فانی قریب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں انہیں بتائیے میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ہم مجھ پر ہی ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے جسے ازدواجی تعلق ہم کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر دیا اللہ نے ایک جملے میں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور اس لباس سے مراد سمجھ لیں یہ صرف جسمانی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے لباس کے حوالے سے جو جو کچھ سوچتے ہیں، جو جو گمان کرتے ہیں، ویسا ہی گمان ہمیں اپنے زوج سے بھی کرنا چاہیے۔ اتنا ہی خیال جتنا ہم اپنے لباس کی صفائی کا رکھتے ہیں، اتنا ہی خیال ہمیں اپنے زوج کی طہارت کا، اس کے کردار کی پاکیزگی کا بھی رکھنا چاہیے۔ کبھی آپ بارش کے موسم میں دیکھیے نا، سڑک پر پانی کھڑا ہے، کوئی شخص گزر کے جا رہا ہے پیدل، قریب سے کوئی تیزی سے ایک موٹر بائک گزرے گی اور نیچے پانی بھی موجود ہے، وہ فوراً کیا کرے گا؟ اپنے پائنچوں کو اوپر اٹھا لے گا۔ کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی جو نیچے پانی کے چھینٹے ہیں یہ تمہارے پیروں پر پڑیں گے، تم نے لباس جو اوپر اٹھا لیا ہے تو یہ تمہارے اپنے پیروں پر پڑیں گے۔ وہ کہے گا کوئی بات نہیں، میرے پیر تو دھل جائیں گے، خیال اپنے لباس کا رکھنا ہے، کہیں لباس پر گندگی نہ آ جائے۔ کیا ہم اپنے زوج کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ کسی کا اچھالا جانے والا کیچڑ مجھ پر آتا ہے تو آ جائے، لیکن میرے زوج کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں دنیا کی مشکلیں اپنے اوپر لے لوں، اپنے زوج کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں۔ جتنا خیال میں اپنے لباس کی طہارت اور پاکیزگی کا رکھتا ہوں، اتنا ہی اپنے زوج کی طہارت اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھوں۔ یہ ہے اصل میں انسان کا اپنے زوج سے، شوہر کا اپنی بیوی سے، اور بیوی کا اپنے شوہر سے تعلق۔ اور اگر لباس کے کسی پوشیدہ حصے پر، کسی اندر والے حصے پر کوئی چھوٹا موٹا داغ ہو بھی صحیح، تو انسان اس کو اگنور کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، نظر آنے والا نہیں ہے، یہ واضح داغ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، باقی لباس تو اتنا شاندار ہے، ایک جگہ سے کوئی دھاگا نکل بھی گیا، ایک جگہ سے کہیں پہ کوئی داغ آ بھی گیا، کوئی بات نہیں، باقی لباس بھی تو ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے زوج میں کہیں کوئی کمی محسوس ہو تو اس کو اگنور کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھنا، کہ اگر اللہ نے اس میں کوئی ایک کمی رکھی ہوگی تو شاید ہزاروں خوبیاں بھی رکھی ہوں گی۔ ہمارا مزاج اللہ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے زوج کی کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈنے میں ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہر وقت ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ فلاں شاید بھائی یہ کھانے میں نمک کم ڈال دیا، یہ کپڑے سے استری نہیں کیے، فلاں ایسا کر دیا، فلاں ایسا کر دیا۔ ہر وقت ہم اپنے زوج کی کمیاں تلاش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اس ازدواجی رشتے کے اندر دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگنور کرنا سیکھیں، اور جہاں معاف نہ کر سکیں وہاں کبھی اللہ کے رسول کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاملیت کے درجے پر فائز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
بڑا آسان تھا، اگر کسی کی طرف سے کوئی ایک کمی ہو تو اسے یہ بتا دینا کہ دیکھو وہ باقی 8 میں یہ کمی نہیں ہے جو تم میں ہے، لیکن کوئی ایک جملہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا ادا ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ یہ ہے معاف کرتے رہنا، یہ ہے ان کمیوں کو اپنے ذہن سے نکالتے رہنا، اچھائیوں کی طرف نظر رکھنا۔ فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ جانتے ہیں، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم ان کے پاس جا کر اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ پورے رمضان کے مہینے میں اپنی بیویوں کی قربت اختیار کرنا منع کر دیا گیا تھا، اور ایک صحابی سے بہرحال یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے فرمایا یہ فطری بات ہے، لہٰذا اللہ نے اجازت دی ہے رمضان المبارک کی راتوں میں۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ملو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تب تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے فجر کے وقت۔ ایک صحابی آ گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آپ کو معلوم ہوگا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید نے کہا ہے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ میں نے 2 دھاگے اپنے سرہانے رکھے اور میں نے کھانا پینا شروع کر دیا، سحری کا وقت ختم ہوگا جب یہ 2 دھاگے الگ ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 دھاگے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ جب یہ سیاہ دھاگا، جب یہ رات کی تاریکی صبح کی سفیدی سے جدا ہو جائے تو سمجھو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نہ سمجھاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک ہم اسی طرح پریشان ہوتے رہتے کہ شاید کا مطلب کیا تھا۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ ولا تباشروهن، اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو، اپنی بیویوں سے وہ تعلق قائم نہ کرو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طے کردہ حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ مبادہ یہ کہ تم حدود اللہ کے بالکل قریب پہنچ جاؤ، جبکہ فاصلہ کم رہ جائے تو تم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح سے اللہ اپنی آیات کو واضح فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور انہیں حکام تک رسائی کا ذریعہ نہ بناؤ، رشوتیں نہ دیا کرو اپنے کام نکالنے کے لیے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم اپنے لوگوں کے مال کا کے گناہ کا کچھ حصہ کھا سکو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے حوالے سے۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، فرمائیے یہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وہی بات جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نیکی کے کچھ خود ساختہ تصورات ہم اپنے معاشرے میں بنا لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ جب کوئی شخص حج کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے اور یاد آئے کہ فلاں سامان بھول گیا ہوں، فلاں شے رہ گئی ہے، تو پھر وہ اپنے گھر کے مرکزی دروازے سے گھر میں دوبارہ داخل نہ ہو جب تک حج نہ کر لے۔ اس لیے کرتے یہ تھے کہ اپنے گھروں میں ایک پیچھے دروازہ بنایا کرتے تھے، چور دروازہ، اور وہاں سے گھروں کے اندر واپس داخل ہو جاتے تھے۔ خود مکہ کے رہنے والے لوگوں کا طرز عمل یہ تھا، گھروں کے میں مرکزی دروازے سے داخل نہ ہو۔ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلے دروازوں سے اندر داخل ہو۔
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو اس کی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو دروازوں سے، مرکزی دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں. الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں. ہر کافر کے ساتھ جنگ کرنا نہ پسندیدہ ہے نہ اس کی اجازت ہے. وہ جو حربی کفار ہوں، وہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں انوالو ہوں، ان کے ساتھ پھر جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنة اشد من القتل، یہ فتنہ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، یہ تو خون ریزی سے بھی زیادہ بری شے ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں لڑائی کریں. مسجد حرام میں کسی شخص کا خون بہانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اہل کفر مسجد حرام کی حرم کی حدود میں رہتے ہوئے تم سے جنگ کرنے لگیں تو تم نے بھی ہاتھ باندھ کر پھر نہیں بیٹھنا، اب تم نے بھی انہیں جواب دینا ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے وہاں لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح سے کافروں کا بدلہ ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو، ان مشرکوں سے لڑو. حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اور یہاں فتنے کی تعریف کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے گا. حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کا دین غالب ہو جائے. اس کا مطلب یہاں اللہ نے فتنہ کس کو کہا ہے؟ دین کا غالب نہ ہونا، اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور نظام کا نافذ ہونا، یہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے. لہذا تب تک جنگ کرتے رہو، تب تک لڑتے رہو، تب تک جہاد کرتے رہو. کسی کی جان لینی پڑے اللہ کے راستے میں تو لو، اپنی جان قربان کرنی پڑے تو اللہ کے راستے میں قربان کرو، اس وقت تک جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. فمن اعتدى علیکم، پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس سے بدلہ لو ویسا ہی جیسا اس نے تم پر زیادتی کر رکھی ہے. واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 194 سورۃ البقرہ تک ہم نے پڑھ لیا پہلے سیشن میں. اب انشاءاللہ 15 منٹ کی بریک کریں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 195 سے شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.